پہلی بات تو یہ کہ یہ موضوع بہت آپ نے اچھا چنا ہے، اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے۔ سچی بات یہ ہے، یہ موضوع تو 2-3 دن بیٹھ کے علماء بیٹھے ہیں جو جدید و قدیم علوم کے ماہر ہیں، جو دنیا کے معاملات کو بھی جانتے ہیں، ہمارے نظام تعلیم کے حوالے سے بھی مضبوط رائے رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ علماء، ایسے علماء جو اس نظام تعلیم کا حصہ ہیں، وہ یہاں بیٹھے باقاعدہ۔ یہ تو 2-4 دن ورکشاپ چلے، سفارشات مرتب ہوں، اور سفارشات مرتب ہونے کے بعد ان سفارشات کا ہمارے جو پورا نظام ہے، مدارس کا نظام ہے، ہمارے نظام تعلیم ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ لیکن پھر بھی آپ نے بڑی ہمت کی ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے، اس حوالے سے تو آپ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں، وہی والا معاملہ ہے کہ جب سب کو خدا بھولا ہوتا ہے نا، تو وہ شعر ہے نا، اس کا مصرع ہے، اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ تو یہ اتنے سنجیدہ موضوعات کے اوپر آپ احباب کو جمع کرتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ رات کے وقت تہجد کی اذان والی بات ہے، یعنی کہ جب سب لوگ سوئے ہوتے ہیں تو فرض نماز کے لیے تو سارے اٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ مؤذن کیسا شاندار ہوگا بندہ کہ مؤذنہ تو بر وقت بولا، تیری آواز مکے اور مدینے۔ تو آپ ایسے مؤذن ہیں کہ جو تہجد کی اذان دیتے ہیں کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے تو میں الحکمہ انٹرنیشنل اور آپ کو اور آپ کے سارے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ان موضوعات کے اوپر گفتگو کا اہتمام کرتے ہیں جن موضوعات کو لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اسلامی نظام تعلیم کا، تو جب ہم اس ماحول میں بیٹھ کے، یعنی کہ جس طرح تخصص کے طلباء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مدارس سے تعلق رکھنے والے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو مقررین ہیں وہ بھی سب مدارس سے متعلق ہیں، تو اس ماحول میں جب ہم اسلامی نظام تعلیم کی بات کریں گے تو قدرتی بات ہے اور فطری بات ہے کہ ہمارے ذہن میں جو نظام تعلیم زیر بحث آئے گا، جو ہمارے ذہن میں آئے گا، وہ مدارس کا ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کا کینوس تھوڑا سا وسیع بھی کر لیا جائے، اگر ہم مدارس کے دائرے سے باہر جا کے بھی یہاں پہ ڈسکشن کرتے ہیں، تو پھر بھی پہلی بات وہی ہے کہ پہلے اپنا گھر ٹھیک کریں، اپنے گھر کے معاملات کو ڈسکس کریں، اپنے گھر کے جو خوبیاں ہیں ان میں اضافے کی کوشش کی جائے، اور جو خامی ہیں ان کو درست کرنے کی بات کی جائے۔ تو اس حوالے سے بھی پہلے مدارس کی بات ہوتی ہے، اور چونکہ میرا بھی مدارس سے بڑا گہرا تعلق ہے اور آج کا تعلق نہیں ہے، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، وہی والا معاملہ ہے، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مدارس کا جو نظام ہے اس میں بعض پہلو تو بہت شاندار ہے۔ پچھلے دن ایک جگہ ایک مجلس تھی، اس میں گفتگو تھی، تو اس میں ایک جملہ میں نے بولا تھا جس کا آدھا جملہ یہاں بولتا ہوں کہ علم مدارس میں ہے، دوسرا حصہ نہیں میں بولتا، وہ علاقہ غیر ہو جاتا ہے۔ علم مدارس میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دینی علم کی بات کی جائے تو آپ مدارس کے اوپر جتنا مرضی طنز کریں، جتنا مرضی کام کریں، مدارس کے خلاف مہم جوئی کریں، علماء کرام کو اور مولوی حضرات کو جس مرضی نام سے پکاریں، ان کا مذاق اڑائیں، ٹھٹھا اڑائیں، تحقیر سے کام لیں، ملا کہیں، کٹھ ملا کہیں، جو مرضی کہیں، جو تحقیر آپ کر سکتے ہیں، لیکن آخری رزلٹ کیا ہے؟ علم مدارس میں ہے۔ اس کی بیسوں دلائل موجود ہے۔ آپ یونیورسٹی جو ہیں، آپ کی جو جدید یونیورسٹی ہیں، ان میں جو علوم اسلامیہ کے شعبہ جات ہیں، اب وہاں پہ چلے جائیں، اب وہاں پہ وہ ایسے استاد، اب میں استادوں کے اوپر آ رہا ہوں نا، ایسے استاد جن کا پس منظر مدارس کا ہے، جو مدرسے سے پڑھے، مدرسے سے پڑھ کے وہ یونیورسٹیز میں چلے گئے، کالجز میں چلے گئے، انہوں نے وہ لائن اختیار کر لی، اور ایسے استاد جو کالج، اسکول، کالج اور یونیورسٹی، وہاں سے ایم اے عربی کر لیا، پی ایچ ڈی عربی کر لیا، جو بھی کر لیا، لیکن بنیاد مدرسہ نہیں ہے، بنیاد ان کی اسکول کالج ہے۔ اب دیکھیے، میری بات آزما لیجیے کہ شاید کہ اتنا کہ شاذ کوئی شخص ایسا ہوگا جو مدرسے کے جو علماء ہیں، جو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور جو وہ کارکردگی دکھاتے ہیں، جو وہ رزلٹ دکھاتے ہیں، ان کا وہ مقابلہ کر سکتے۔ یہ ایسی بات ہے، میرا مزاج ہے کہ میں اگر کسی بات پہ مجھے یقین بھی ہو نا تو میں اس کو 100% کا لفظ نہیں بولتا ہوتا، مزاج ہے کہ میں 99% کا لفظ بولتا ہوں۔ یقین کیجئے کہ میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں اور وہاں کے جو شعبہ علوم اسلامیہ ہے، وہاں پہ استادوں کو بٹھا لیں، وہ استاد جن کا پس منظر مدرسہ نہیں ہے، اور جو استاد جو پس منظر مدرسے کا رکھتے ہیں، دیکھیے نمایاں فرق ہوگا۔ ان بیچاروں کو آتے کچھ نہیں ہوتا۔ میں خود
کالج میں پڑھا ہوں, مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں گا رہا کہ وہ گردان کا ڈٹا لگا رہا تھا, تو میرے والد صاحب کہتے ہوئے ادھر آ. میں کہا جی, کہتے یہ کیا یاد کر رہا ہوں. میں کہا استاد صاحب نے سبق پڑھایا. اب استاد صاحب مدرسہ بیس نہیں تھے, ان کا مدرسے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, عربی کے استاد تھے ہمارے وہ, اور میں غلط رٹا لگایا جا رہا ہوں. میرے والد صاحب نے کہا یہ اس طرح نہیں ہے, یہ اس طرح ہے, اور ساتھ انہوں نے قرآن کی ایک آیت لکھ دی بطور دلیل. اب دیکھیے دلیل بھی دیکھیں کہ گرامر کا معاملہ ہے اور آیت کو دلیل کے طور پہ دے دیا. میں نے استاد صاحب کو جا کے دکھایا, استاد صاحب خاموش ہو گئے. کیا کر سکتے ہیں. اچھا, یہ تو ہے مثبت پہلو مدارس کا, کہ جب علم کی بات ہوتی ہے مدرسے کا جو طالب علم ہے یا مدرسے کے استاد ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں, اپنی جگہ ٹھوس بنیاد ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اس معاشرے میں اجنبی ہو گیا. یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ اتنی مضبوط بنیاد کے باوجود, ایک اتنی مضبوط عمارت ہے, اس کے باوجود جب معاشرے میں نکلتے ہیں اجنبی ہو جاتے ہیں. اس طبقے کو چھوڑ دیجئے جو معاشرے میں علماء کے بارے میں تحقیر امیز لفظ بولتا ہے, ملا کہتا ہے, مولوی کہتا ہے, اس کو چھوڑ دیجئے. اب یہاں پہ آ کے اپنے دائرے میں واپس آ جاتے ہیں. اپنے جب ہم دائرے میں واپس آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کمزوری ایک ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے. وہ جو کمزوری ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ماحول کی کمزوری ہے. مثال میں نے کیا دی کہ علمی طور پہ اتنے مضبوط ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی, لاہور کی نہیں پورے پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں, جو مدرسے کا پڑھا استاد ہوگا یونیورسٹی کا استاد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مضبوطی اتنی اگر وہ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں. لیکن معاشرے میں نکلتے ہیں کمزوری, یہ نہیں ہوتا 100%, لیکن اکثر بیشتر یہ معاملہ ہوتا ہے. اب کیا اس کا مطلب, اس کا تعلق کیا کہ مضبوط علم مضبوط بنیاد معاشرے میں کیوں کمزور ہو گئے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ مسلسل مشاہدہ کیا کہ یہ ہوتا ہے. اس کا ایک یہ ہے کہ ہمارے جو مدارس کا انٹرنل اندرونی ماحول ہے نا, اس میں ایک کمزوری پائی جاتی ہے, وہ معاشرے سے ربط ضبط کم ہو جاتا ہے. اب جب معاشرے سے ربط ضبط آپ کا کم ہوگا تو آپ جب معاشرے میں نکلیں گے تو اس کی مثال ایسے ہی ہوئے گی کہ ایک بندہ بڑی دیر تک اندھیرے میں رہتا ہے, روشنی میں آتا ہے تو اس کی آنکھیں تھوڑی سی چندیا جاتی ہیں, اس لیے کہ معاشرے کا چلن ہی کچھ اور ہے. اس لیے جو کام کرنے والا کام ہے, ہمیں اپنے معاشرے سے اپنے مدرسے کا فاصلہ کم کرنا ہوگا. شیخ قدوسی صاحب, آپ سے ایک سوال ہے. آپ نے کہا معاشرے سے فاصلہ کم کرنا ہے. معاشرے کے ساتھ تو ہمارا ربط, میں اختلاف معذرت چاہوں گا, بہت زیادہ. ہم تو 5 وقت نماز ہے, ہر وقت جڑا ہوا ہے مولوی مدرسہ. اور معاملہ یہاں پہ جو معاشرتی مسائل میں ہے وہ فائنانس, آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں وہ جو اگر مولوی وہی گاڑی پہ نکلے, لینڈ کروزر پہ نکلے جہاں آپ کا اے سی یا ڈی سی نکلتا ہے, اب وہی معاشرے کو اسٹیٹس مولوی کو دے دے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا کہ بس؟ نہیں, صرف سٹیٹس کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, بلا شبہ میں نے کیا کہا کہ 100% نہیں, لیکن ایسے علماء, ایسے طلباء موجود ہیں مدرسے کے اندر, ایسے نکلتے ہیں. سارے تو نہیں نا اس طرح وہ احساس کمزوری کا شکار ہو کے, گھٹن کا شکار ہو کے معاشرے میں رہ جاتے. اسی معاشرے, اسی مدرسے سے ایسے علماء, ایسے طلباء بھائی نکلتے ہیں جو پورے کانفیڈنس سے موجود ہوتے ہیں معاشرے سے اپنا حصہ لینا جانتے ہیں. ان کو کوئی تان نہیں کر سکتا, ان کو کوئی طنز نہیں کر سکتا. وہ مضبوط بنیادوں پہ قائم ہوتے ہیں. ہمارے یہ شیخ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ماشاءاللہ اردو بازار میں آئے, انہوں نے کاروبار شروع کیا. یعنی کہ بھائی ایک مقصود یہ ہے کہ ہمارے اس طرح کی مثالیں مدارس میں موجود ہیں کہ جو معاشرے کے اندر جب جاتے ہیں تو نہ وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, نہ وہ معاشرے میں موجود جو لوگ ہیں ان کے برتری کے زوم میں آتے ہیں, اپنا حصہ پورا لیتے ہیں. یعنی آپ کا شیخ انتہائی معذرت, آپ کا محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اصل میں مدرسے کا جو ماحول ہے نا, پرابلم اس میں ہے, نصاب میں سلیبس میں کوئی پرابلم نہیں, قوت استدلال میں کوئی پرابلم نہیں, اس کی امپلیمنٹیشن میں کوئی پرابلم نہیں. مسئلہ ہے تو مدرسے کے ماحول میں مسئلہ ہے, اور وہ انوائرمنٹل اگر چینجنگ ہو جائے تو اس کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے. دیکھیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں آپ نے بالکل وہ بنیادی بات پکڑی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, کہ میں نے کہا کہ مدرسے کا جو نصاب ہے, مدرسے میں جو علم ہے, علم تو میں نے کیا کہا, میں کہا علم ہے ہی مدرسے میں, علم ہے ہی مدرسے میں. اور یہ وہ مثال اتنی لمبی میں نے دے دی کہ جو دینی تعلیم ہے وہ مدرسے میں ہے, جو مدرسے سے نکلتا ہے مضبوط ہوتا ہے. اب یہ معاملہ یہ ہے کہ اس کا کیا حل ہے کہ وہ ماحول پورے اعتماد میں ہے, وہ ماحول کیسے چینج کیا؟ ہاں یہ چیز ہے. اب دیکھیے میں آپ کو اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں. میرے گھر کے میرے بھتیجے ہیں, کچھ دوست ان کو جانتے بھی ہیں, حنین قدوسی, وہ مدرسے میں پڑھے. جب مدرسے میں پڑھ کے واپس آئے مدرسے سے تو میں نے ان کو چاہا, میں نے کہا آپ انگلش لینگویج کورس کر لیں.
ایک میری تجویزیت میں انگلش لینگویج کورس کریں, پھر آپ فرانسیسی زبان, میرا شوق تھا وہ فرینچ سیکھیں. اس کے بعد پھر میں نے ان کو چاہا کہ آپ چند برس مدرسہ پڑھائیں, اس کے بعد اردو بازار تشریف لے کے آئیں اور آگے کاروباری دنیا میں بیٹھیں. کاروباری دنیا میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس رنگ رنگ کے لوگ آتے ہیں. وہی والی بات ہے کہ سوچ کا کینوس فری ہوتا ہے, وسیع ہو جاتا ہے. اچھا ایک اور پہلو بڑا اہم ہے, ہمارے مدرسے کے جو طالب علم ہیں ان کے اندر یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ وہ جو علم حاصل کر رہے ہیں نا وہ برتر ترین علم ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ برتر ترین علم جو ہے نا اس کا جو حامل ہوتا ہے نا وہ کبھی کبھی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے. میں یہ مثال دیا کرتا ہوں, پہلے بھی اس جگہ میں مثال دے کے گیا تھا, یہ میں مثال دے کے جاتا ہوں کہ ایک ایسی چیز جو فخر کا سبب ہے, ایک ایسی چیز جو فخر کا سبب ہے, آپ کے پاس وہ موجود ہے اور آپ کیوں گھٹے گھٹے رہتے ہیں. یہ اعتماد کس نے دینا؟ یہ اعتماد دینا مدرسے کی انتظامیہ نے, مدرسے کے استادوں نے اعتماد دینا ہے. میں آپ کو بتائی, میں نے مثال یہ دی تھی اسی مجلس میں یہاں پہ 2 سال پہلے بیٹھ کے کہ میرے والد مکرم پہلے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں مولوی تھے پہلے, اور میرے خاندان کی یہ پوزیشن ہے, میرے خاندان میں ڈاکٹر اور انجینئر بڑے پڑے ہیں. میرے اپنی فیملی کا یہ مزاج ہے, میرے 2 داماد ڈاکٹر ہیں. یعنی آپ فرما رہے ہیں اگر مدرسے کے ماحول کو اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو لینگویج سیکھنی چاہیے, انگلش لینگویج, اور ساتھ میں اور ساتھ پریکٹیکلی کاروبار کا کوئی ایکٹیویٹی کروانی چاہیے. نہیں دیکھیے بات سنیں, میں لینگویج جی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. اعتماد بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا جو معاشرتی طور پر ہے وہ بھی ان کو دے. بہت شکریہ کیلانی صاحب.